شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ حضرت حالات یکسر تبدیل ہو چکے ہیں، ہمیں واپس پلٹ جانا چاہیے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کافی سوچ بچار میں رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ آگے بڑھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے، آپ بچوں کے سامنے پیاسے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم جو مجھے بتا رہے ہو مجھے اچھی طرح معلوم ہے، جو تم مجھے منظر پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے چشم تصور وہ منظر دیکھ رہی ہے۔ چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر حضرت امام حسین کے پیدا ہوتے ہی خاندان نبوت میں عام تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم جو مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ کا ایک تاریخ ساز جملہ ہے جو کربلا کے فلسفے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ اتنا بڑا امتحان کیوں دیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ ہو۔ تو میری زندگی قیامت تک ظلم، جبر اور استحصالی نظام کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق اور باطل کے درمیان ایک سرخ لکیر کھینچ دی۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے، اب لوگوں کو یزید کا چہرہ پہچاننے میں دیر نہیں لگتی۔ وقت کہ ہر یزید کا چہرہ آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ معرفت زمانے کو کروائی کس نے؟ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو میرے ساتھ ہونے والا ہے اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھوں گا۔ اور پھر آگے بڑھے۔ حور بن یزید ایک مختصر سا لشکر لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ پر روکا، پھر دوسری جگہ روکا، بالآخر تیسری جگہ پر روکا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ اس نے کہا، حضور کرب و بلا۔ پھر فرمایا، بس یہیں خیمے لگا لو۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں، یہ بھی سب نے کہا ہے، پھر آپ روکے کیوں نہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور پھر فرمایا، رات کو خواب میں نانا مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، حسین اگر آج یہ رواج پڑ گیا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے لیے عادی ہو جائیں گے۔ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا، مجھے حکم ہے آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ یزید کی بیعت نہیں کر رہے۔ امام حسین علیہ السلام رک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر
نے اذان ظہر دی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، پھر امام حسین علیہ السلام کے سامنے شرائط پیش کی، یا تو آپ بیعت کریں گے یا آپ جنگ کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیعت تو میں کسی صورت نہیں کروں گا۔ پھر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا کہ میں حسین ابن علی کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا کہ ان کا پانی بند کر دو۔ جب یہ پیغام آیا تو حر بن یزید کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی کہ میں حسین پر پانی بند کروں، تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر ساتھ بھیجا۔ عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقے کی گورنری ملے گی اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ عمر بن سعد نے امام حسین علیہ السلام کو روک لیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہ تھی۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلوائے۔ شمر جو کہ بڑا سخت آدمی تھا وہ اور لشکر لے آیا۔ وہ امام حسین سے کہنے لگا 9-10 محرم کی درمیانی رات یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اندر گئے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے مشورہ کیا اور پھر باہر آئے۔ فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین علیہ السلام کا؟ فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، ایک رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کر اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ ناظرین، دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو اسے دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا حسین کو موقع دے دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا گیا۔ حر بن یزید نے پھر منت کی کہ حضور آپ مان جائیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت میں گزاری، صبح فجر کی نماز پڑھی۔ 10 محرم کا دن امام حسین علیہ السلام نے سورہ شمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگے واقعی امام حسین سے لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا چپ کرو، ہمیں سب سے زیادہ سرسبز و شاداب علاقے کی گورنری ملتی نظر آ رہی ہے۔ حر بن یزید کہنے لگے پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ امام حسین علیہ السلام کی پہلی فتح دیکھیے۔ حر بن یزید ایڑی لگا کر یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ پہلا شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کو روکا اور کربلا میں پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے، اور اب ہم ان کو حر بن یزید نہیں کہتے بلکہ حضرت حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔